گناہ گار کی نیک نامی کا بدنامی میں تبدیل ہو جانا۔ گناہوں کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ مدح و ستائش، شرافت و بزرگی کے جس قدر بھی نام ہوتے ہیں وہ گناہ گار سے سلب کر لیے جاتے ہیں، اور ان کی بجائے تحقیر و مذمت سے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ یا تو وہ مومن، محسن، نیک، متقی، پرہیزگار، اطاعت گزار، منیب، ودلی، متورع، مصلح، عابد، خائف من اللہ، کثیر التوبہ، طیب، اللہ کا پسندیدہ بندہ وغیرہ سے یاد کیا جاتا تھا، اور اب اسے فاسق، فاجر، بدکار، نافرمان، دشمن دین، بد عمل، بد کردار، مفسد، خبیث، مردود، زانی، چور، قاتل، کذاب، خائن، لوطی، عہد شکن، قاطع رحم وغیرہ جیسے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ تمام نام فسق و فجور کے نام ہے، اور فسق و فجور کے نام بہت ہی برے نام ہے، قرآن حکیم کے اندر ہے، اور ایمان لانے کے بعد غلط نام بہت ہی برا ہے، سورۃ الحجرات۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہ اسماء ایمان سے محرومی، رب منتقم کے قہر و غضب اور دخول جہنم اور رسوائی و ذلت کی موجب ہے، اور پہلے ایمان، رضامندی، رحمان، دخول جنت اور اس شرافت و بزرگی کے موجب ہے جو بندے کو دوسرے انسان کے مقابلے میں شرافت و بزرگی اور برتری بخشتے ہیں۔ اگر معصیت و گناہ کی کوئی اور سزا نہ دی جائے اور صرف ان برے ناموں ہی کا مستحق بنا دیا جائے تب بھی عقل سلیم معصیت سے باز رہے گی، اور اطاعت و عبادت کا صرف یہی صلہ کافی ہے کہ نیک نامی حاصل ہوتی ہے، اور نیکی کے ان مقدس ناموں سے بندہ یاد کیا جاتا ہے جو پسندیدہ ہیں، تو عقل سلیم طاعت و عبادت سے وابستگی و گرویدگی کا حکم دے گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے خیر و فلاح سے نوازے وہ کامیاب ہے اور اسے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جس پر وہ اپنی خیر و فلاح کے دروازے بند کر دے اسے کوئی کھولنے والا نہیں، جسے وہ اپنی بارگاہ سے دور کر دے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور جسے وہ اپنا مقرب بنا لے اسے کوئی دھتکارنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، سورہ حج۔ معاصی عقل کو غارت کر دیتے ہیں۔ معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ عقل انسانی کو خراب کر دیتے ہیں۔ تم اسے دو آدمیوں کا موازنہ کرو جو عقل مند کہے جاتے ہوں، جن میں سے ایک اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہے اور دوسرا عاصی و نافرمان۔ یقیناً مطیع و فرما بردار آدمی کی عقل و خرد وافر اور مکمل پاؤ گے، اور اس کی فکر و رائے صحیح اور سلجھی ہوئی ہوگی، اصابت رائے سے وہ زیادہ قریب ہوگا، اور یہی سبب ہے کہ قرآن حکیم کا زیادہ تر خطاب اولو الالباب اور اولو العقل سے ہوتا ہے، مثلاً اے عقل مندو تم مجھ سے ڈرتے رہو، سورۃ البقرہ، اور اے عقل مندو تم اللہ سے ڈرتے رہو، سورۃ المائدہ، اور نصیحت عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں، سورۃ الزمر۔ اس قسم کی آیتیں قرآن حکیم کے اندر بے شمار ہیں۔ اس شخص کو کون عقل مند کہے گا جو اس ذات کی نافرمانی کرے جس کے قبضہ قدرت میں اس کی جان ہے، جس کے گھر میں یہ رہتا ہے، اور اچھی طرح جانتا ہے کہ صاحب خانہ اسے دیکھ رہا ہے، اس کی تمام حرکات و سکنات کا وہ مشاہدہ کر رہا ہے، کوئی چیز اور اس کی کوئی بات اس سے مخفی نہیں، اور پھر یہ کہ یہ اس کی ناراضی بھی پسند نہیں کرتا اور اس کی نعمتوں سے مستفید بھی ہونا چاہتا ہے۔ باوجود ان تمام باتوں کے ہمہ اوقات یہ
وہی کام کرتا رہتا ہے جس پر اللہ کا غضب، قہر اور لعنت پڑتی رہتی ہے۔ وہی کام کرتا رہتا ہے جو اسے اس کی رحمت سے دور پھینک دے اور اسے اپنے دروازے سے نکال دے، اور جو اس کے لیے موجب ذلت و رسوائی ہے اور اسے اس کے دشمن نفس اور شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں، جو اس کی سخت ترین دشمن ہے، اور اللہ کی نگاہوں سے اسے گرا دیتے ہیں اور اس کی رضامندی و محبت سے دور پھینک دیتے ہیں۔ اور حال یہ ہے کہ بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ کی نزدیکی اور تقرب ہی میں ہے، اور اس کے تقرب میں فوز و فلاح کی برکتیں میسر آ سکتی ہیں، اور اسی کے تقرب سے اولیاء اللہ میں اسے شمولیت نصیب ہو سکتی ہے اور اللہ کا دیدار نصیب ہو سکتا ہے۔ یہ اور اس قسم کے بے شمار و لاتعداد نعمتیں، کرامتیں اور عزتیں اہل و طاعت کے لیے موجود ہیں، اور جو عقوبتیں اور جو سزائیں اوپر بیان کی گئی، ان سے بھی کہیں زیادہ سزائیں اہل معصیت کو دی جائے گی۔ پس اس عقل کو عقل کون کہے گا، جو گھڑی بھر کی یا ایک دن کی یا چند دنوں کی لذت و مسرت کو کہ جس کی حیثیت ایک خواب سے زیادہ نہیں، آخرت کی دائمی نعمت، دائمی فوز و فلاح، عظیم ترین کامیابی و کامرانی کے مقابلے میں ترجیح دے۔ آخرت کی فوز و فلاح تو وہ چیز ہے کہ دنیا و عقبہ کی تمام تر سعادتیں بھی اسی سے وابستہ ہیں۔ اگر کسی کے پاس وہ عقل نہیں ہے جو اس کے حق میں حجت کا کام نہ دے سکے، تو وہ یقیناً مجنون اور دیوانہ ہے، بلکہ مجنون و دیوانہ تو اس سے اچھا ہے کہ اسے انجام کی سلامتی اور آخرت کی عافیت و نجات تو میسر آئے گی۔ یہ تو عقل کی کوتاہی پر اس حیثیت سے روشنی ڈالی گئی۔ اب عقل عیشی اور عقل معاشرتی کی کوتاہی پر بھی غور کرو۔ اگر مذکورہ نقصانات میں عقل عیشی کے نقصانات کا اشتراک نہ بھی سمجھا جائے تو ایک موٹی سی بات عقل عیشی کی کوتاہی و خرابی کی جانچ کی یہ ہے کہ ہم ایسے دو آدمیوں کو سامنے رکھیں جن میں سے ایک ہمارا مطیع و فرما بردار ہے اور دوسرا نافرمان اور سرکش۔ صاف واضح ہو جائے گا کہ دونوں میں سے کون عقل مند ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ کوتاہ عقلی کی مصیبت تو عام ہو چکی ہے اور درجہ جنون تک پہنچ چکی ہے، اور ظاہر ہے للجنون فنون، جنون کی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن یہ ایک ایسا جنون ہے کہ بجز اللہ کے مخصوص بندوں کے ہر چھوٹا بڑا اس میں مبتلا ہے۔ یا للعجب، یہ کیسی عقلیں اور کیسی عقل مندیاں ہیں! اگر عقلیں صحیح ہوتے تو یہ بات نہایت آسانی سے سمجھ لیتے کہ حقیقی لذت و فرحت، حقیقی سرور اور خوشگوار عیش و زندگی تو وہی ہے جس میں منعم حقیقی و دانا کی رضا مندیاں موجود ہوں، کیونکہ ہمہ قسم کی نعمتیں اسی کی رضامندی سے وابستہ ہے، اور اس کی خفقی اور ناراضی سے ہمہ قسم کے مصائب و آلام ہی وابستہ ہے۔ پس واقعہ یہ ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک، تسکین قلب، سرور نفس، حیات قلب، لذت روح، لذت آنگین، عیش، خوشگوار زندگی تو وہی ہے جس میں منعم حقیقی رضا مندیاں شامل ہوں۔ جو قیمتی انمول نعمتیں اسے منعم حقیقی کی رضا مندی سے حاصل ہوں گی، وہ اس قدر بیش بہا ہوں گی کہ اگر اس کا شمع قلیل مقدار برابر بھی دنیا و ما فیہا کی نعمتوں کے مقابلے میں رکھا جائے تو دنیا کی نعمتیں اس کے مقابلے میں ہیچ ہوں۔ اگر کسی انسان کو اس نعمت میں سے ادنا معمولی سے معمولی حصہ بھی مل جائے تو وہ دنیا و ما فیہا کو بھی اس کے عوض میں منظور نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ معمولی سا حصہ بھی اس قدر قیمتی ہوگا کہ دنیا کی بڑے سے بڑی نعمت سے بھی زیادہ ہوگا۔ آخرت کی مختصر نعمت بھی ایسی ہوگی کہ وہ ان تمام مشقتوں اور انواع و اقسام کے ہموم و غموم سے پاک ہوگی
جو دنیا داروں کو دنیوی نعمتوں کی تحصیل میں برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ آخرت کی نعمتوں کا تو یہ حال ہے کہ ابھی دو نعمتیں بلا کسی مشقت و تکلیف کے مل گئی اور دوسری دو نعمتوں کا انتظار ہے، اور اگر وہ بھی بلا مشقت و محنت کی حاصل ہو گئی تو دوسری کا انتظار کرو۔ پس حقیقت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ ترجمہ: اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح تکلیف ہوتی ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امیدیں وابستہ رکھتے ہو جو انہیں نہیں۔ سورۃ النساء۔ لا الہ الا اللہ، وہ آدمی کس قدر کوتا عقل و کم سمجھ کہا جائے گا کہ جو موتی کو مینگنی کے عوض، مشک کو گوبر کے عوض فروخت کر ڈالتا ہے۔ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقیت کے مقابلے میں ان لوگوں کی رفاقت کو ترجیح دیتا ہے جن پر اللہ کا غضب اتر چکا ہے اور جن پر اس نے لعنت بھیجی ہے اور جن کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جو بہت ہی برا مقام ہے۔ پروردگار عالم سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ معاصی کی ایک بڑی سزا یہ بھی ہے کہ بندے اور پروردگار عالم میں جو رشتہ ہے وہ گناہوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، اور جب یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو خیر و فلاح کے تمام اسباب و ذرائع اس سے منقطع ہو جاتے ہیں، اور فساد و شر کے اسباب اس کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ بالکل واضح ہے کہ جس کے لیے خیر و فلاح کے دروازے بند ہو جائے اور صلاح و نجات کے اسباب و ذرائع منقطع ہو جائیں اور اپنے مالک اور پروردگار سے، اپنے مولا و آقا سے اس کا رشتہ کٹ جائے، اور ایسے مالک، پروردگار اور مولا سے کہ جس سے بندہ ایک لمحہ کے لیے بھی مستعفی نہیں ہو سکتا، اور جس کے بغیر بندہ کو چارہ نہیں، جس کے رشتہ کا کوئی بدل ممکن نہیں۔ اس ذات سے رشتہ توڑنے کے بعد بندے کو کون سی فلاح و نجات میسر آ سکتی ہے، اور وہ کون سی امیدیں اور کس سے امیدیں قائم کر سکتا ہے، اور کون سی خوشگوار زندگی اسے حاصل ہو سکتی ہے۔ اس رشتے کے ٹوٹنے کے بعد فساد و شر کے تمام اسباب و ذرائع اس سے وابستہ ہو جاتے ہیں جو بندے کو اس کے دشمنوں کے فندوں میں جکڑ دیتے ہیں، اور اس پر دشمن کی حکومت قائم ہو جاتی ہے اور اسے اپنے حقیقی مولا کی اطاعت سے دور پھینک دیتے ہیں۔ اور کون سمجھ سکتا ہے کہ پروردگار عالم سے رشتہ کٹ جانے اور اللہ کے دشمنوں سے رشتہ وابستہ ہونے کے بعد کس کس قسم کے آلام و مصائب اور کس کس قسم کے عذاب اس کے لیے مقدر ہیں۔ بعض سلف صالحین کا قول ہے کہ میں بندے کو اللہ حق سبحانہ و تعالی اور شیطان کے درمیان لیٹا ہوا پاتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس بندے سے اعراض کرتا ہے تو شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے اور اس کی ولایت و حکومت قائم ہو جاتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے اور اس پر اس کی نگرانی رہتی ہے تو شیطان اس پر کسی طرح قابو نہیں پا سکتا۔ چنانچہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سبھی نے سجدہ کیا یہ جنات میں سے تھا۔ اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تمہاری قدیمی دشمن ہے۔ ظالموں کا بہت برا بدلہ ہے۔ سورۃ الکہف۔ حق سبحانہ و تعالی اس آیت میں اپنے بندوں کو خطاب کرتا ہے کہ تمہارے دادا آدم کو میں نے کرامت، عزت اور بزرگی بخشی، دوسروں کے مقابلے میں اس کی قدر و منزلت کو اونچا کیا، اور اس قدر فضیلت و برتری عطا کی کہ اپنے فرشتوں کو میں نے حکم دیا کہ آدم کی تکریم و عزت کرو اور اس کے سامنے تم تکریمی سجدہ بجا لاؤ۔ فرشتوں نے میرے حکم کی تعمیل کی،
لیکن میرے اور آدم کے دشمن شیطان نے میرے حکم کو نہیں مانا، میری مخالفت کی، میری اطاعت سے روگردانی کی۔ اے بندو، پھر کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ میرے اور اپنے دشمن اور اسی دشمن کی ذریات اولادوں کو اپنا دوست اور مددگار بناؤ اور مجھے چھوڑ دو اور میری نافرمانی کرو اور اس کی اطاعت کرو، میری مرضی اور رضامندی کے خلاف اس سے موالات و دوستی کرو، حالانکہ یہ تمہارے سخت ترین دشمن ہے۔ تم میرے دشمنوں سے رشتہ قائم کر رہے ہو، حالانکہ میں نے تم کو حکم دیا کہ تم اس دشمن کو اپنا دشمن سمجھو۔ ظاہر ہے کہ بادشاہ کے اس دشمنوں سے جو شخص دوستی کرتا ہے وہ بھی بادشاہ کا دشمن ہے، اور ویسا ہی دشمن ہے جیسا کہ پہلا دشمن ہوتا ہے۔ محبت، طاعت، فرمانبرداری کی تکمیل تو جبھی ہوتی ہے جبکہ اپنے مطاع اور مولا کے دشمنوں کو بھی اپنا دشمن سمجھے اور مولا کے دوستوں سے محبت اور دوستی رکھے، اور یہ بھی اس وقت ہے جب کہ بادشاہ کا دشمن تمہارا دشمن نہ ہو، لیکن وہ حقیقی معنوں میں تمہارا بھی سخت ترین دشمن ہے، اور تمہارے اور اس کے درمیان بکری اور بھیڑے کی عداوت و دشمنی سے زیادہ عداوت ہے، تو پھر تم اس سے دوستی کا رشتہ کیسے قائم کر سکتے ہو؟ عقل مند آدمی کے لیے کس طرح یہ سزاوار ہے کہ وہ اپنے اور اپنے مولا کے دشمنوں سے دوستی کا رشتہ جوڑے، خصوصاً جب کہ وہ ایسا مولا اور ایسا مددگار ہے کہ حقیقی معنی میں اس کے سوا کوئی مولا اور مددگار ہے ہی نہیں۔ رب قدوس نے اس دشمن سے موالات و دوستی رکھنے کو نہایت ہی برا ابتلایا ہے۔ صاف صاف فرما دیا، یہ تمہارے سخت ترین دشمن ہے۔ سورہ کہف۔ اور پھر اس موالات کو ویسا ہی برا قرار دیا ہے جیسے کہ اس دشمن کو برا قرار دیا ہے۔ وہ فرمانی الہی ہے، اس نے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی۔ سورہ کہف۔ ان دو آیتوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ شیطان پروردگار عالم کا بھی دشمن ہے اور ہمارا بھی، اور ان میں سے ہر دشمنی کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے سخت ترین عداوت و دشمنی رکھی جائے۔ پس ہمیں بتلاؤ کہ شیطان سے یہ موالات و دوستی کیسی اور یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ خیر و فلاح کو شر اور برائی کے بدلہ فروخت کر دیا جائے۔ یقین کرو کہ یہ ظلم ہے اور بہت بڑا ظلم ہے، اور ظلم کرنے والوں کا بدلہ بہت ہی سخت اور برا ہے۔ اللہ کے اس ارشاد میں ایک لطیف قسم کا عتابی خطاب بھی ہے، اور وہ یہ کہ شیطان میرا دشمن اس لیے ہے کہ تمہارے دادا آدم کو اس نے سجدہ نہیں کیا، میرے حکم کو اس نے ٹھکرا دیا۔ میرے دوست فرشتوں نے میرے حکم کو مانتے ہوئے آدم کو سجدہ کیا، تو شیطان سے میری دشمنی صرف تمہاری ہی وجہ سے ہے، اور اب اس عداوت اور دشمنی کا یہ نتیجہ کہ تم اس سے مصالحت و دوستی کا رشتہ جوڑ رہے ہو۔